أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة دو آیات کی جو ہے وہ میں تفسیر سے پہلے ترجمہ اور ایک آیت جو ہے اس کی ہم تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی نعمت بیان ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے وہ از سے شروع ہو رہی ہے، از لیکن آج کی جو آیت ہوگی جو ابھی آنے والی ہے تیسری آیت ہے اس میں از دکھائی نہیں دے گا آپ کو۔ وَإِذْ کا مطلب ہے وَذْكُرْ اور یاد کرو، اِذْ قُلْتُم جب تم لوگوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا، یہ نؤمنا جو ہے یہ پریزنٹ ٹینس کا لفظ ہے عربی میں، پہلے مضارع ہے، اور یہ جو لن آیا ہوا ہے یہ ہے ہرگز نہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ تم نے جب کہا کہ اے موسیٰ ہم بالکل ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا تمہارے لیے، اب یہ لکا تمہارے لیے اس کا ترجمہ بنتا ہے آپ کے لیے، حتی یہاں تک کہ، تب تک کہ نر اللہ ہم اللہ کو دیکھیں، جہرتن واضح اعلانیہ، فَأَخَذَتْكُمْ تو پکڑ لیا تم سب کو، الصاعقہ، صاعقہ کا مطلب ہوتا ہے چنگاڑنے، چنگاڑ نے تمہیں پکڑ لیا، کڑک نے پکڑ لیا تم سب کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم سب دیکھتے رہ گئے، دیکھ رہے تھے۔ اور جس وقت تم نے کہا اے موسیٰ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو واضح نہ دیکھ لیں، اس کے بعد تم پر سخت چیخ آئی اور تمہیں دیکھتے دیکھتے موت کی وادی میں پہنچا دیا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تھا لفظ ترجمہ کل کے سبق کا۔ ایک اور بھی آیت کریمہ ہم نے پڑھی کل، اور وہ ہے ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ زندہ کیا، من بعدکم، بعث کا مطلب اٹھانا بھی ہے، ہم نے تم لوگوں کو اٹھا دیا، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے موت کے بعد ہم نے دوبارہ تمہیں زندگی دی دنیا میں ہی۔ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے۔ لعلکم تشکرون، ہو سکتا ہے کہ تاکہ تشکرون تم شکر ادا کرو۔ وَذَلَّلْنَا، اب یہ آیت ہم نے اس کی تفسیر پڑھنی ہے آج۔ وَذَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کر دیا، علیکم تم سب پر، الغمامہ بادلوں کا، بادلوں کا سایہ کر دیا ہم نے تمہارے اوپر، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، اتارا، علیکم تم سب پر، المنّا منا، والسلوى اور سلوى، منا و سلوى اتارا، کلو سارے کھاؤ، کھاؤ تم سب، من طیبات صاف ستھری چیزوں میں سے، جو حلال ہے اس سے کھاؤ، ما رزقناکم جو کچھ ہم لوگوں نے تمہیں عطا کیا ہے، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے پاک پاک کھایا کرو، وما ظلمونا اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانو لیکن تھے وہ سب، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرنے والے، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اپنے عمل کی وجہ سے ہی وہ ایسے رہے۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر منہ اور سلوہ اتارا، اور کہا جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا لیکن وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ یہ آپ نے سنا لفظ ہوگا ذل الہی، ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، اس لیے ہم وہ منع کرتے ہیں یہ ولد دوالین کی جگہ پہ زوالین کہنا سے، کہ زوال کا مطلب ہوتا ہے سائے میں رہنے والا، تو گمراہ ہیں وہ لوگ، تو دوال اور چیز ہوتا ہے اور زوال اور چیز ہوتا ہے، تو ذل الہی یعنی کہ اللہ کا سایہ بادشاہ کو کہتے تھے۔ تو غم، جو ہم غم کرتے ہیں، غم، غم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینے پہ
दिल पे गुबार सा आ जाए, कोई चीज उसको ढांप ले, उसको गम कहते हैं। दिल पे बोझ आ जाए उसको गम कहते हैं। इसके लिए सहाब का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, सहाब, बादलों के लिए। और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। मन्ना, मन्ना का मतलब वैसे है एहसान, और भी कुरान मजीद में लफ्ज आएगा मन। मन का मतलब होता है एहसान, नेमत। यहाँ जो मन मुराद है उससे एक खास किस्म का खाना मुराद है, जो कि हलवा और मिठास, जिस चीज में हलवा हो, मीठा हो और मिठास हो उसमें, ये दरख्त पे या पत्थर पे उतरती थी। ये मन्ना, मन्ना का एक खाने की चीज है। इसको हम शायद चीड़ बोलते हैं या फिर तुरंजबीन बोलते हैं। तुरंजबीन, जबीन, तुरंजबीन या तुरंगबीन, दोनों लफ्ज चलते हैं। इमाम शुकानी फरमाते हैं कि शबनम, शबनमी गूंद जो आसमान से दरख्त या पत्थर पर उतरती थी। अभी भी हमें ये चीड़ वगैरह मिल जाती है दरख्तों पे। सलवा, जो चीज तसल्ली दे उसको सलवा बोलते हैं। लड़की का नाम भी रख सकते हैं, मन्ना भी रख सकते हैं, मिन्नत भी रख सकते हैं। मिन्नत, मिन्ना भी ठीक है, मन्ना भी ठीक है, और सलवा भी ठीक है। सलवा प्यारा नाम है यार, दो बच्चियां अल्लाह दे तो, मन्ना और सलवा। क्या बात। हाँ, ट्विंस हो तो अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे है, मन्ना सलवा। उसवा और कुदवा, ये दो बहनें हैं, उसवा कुदवा। इसी तरह जो है वो सफा और मरवा भी है, सफा ट्विंस अक्सर मरवा, लोग रखते हैं और सफा। सफा और मरवा भी है, बिल्कुल ऐसे ही, सफा और मरवा भी ठीक। खूबसूरत नाम है, बहुत खूबसूरत नाम। तो जैसे एक नाम है आइजल। नहीं आइजल नाम नहीं सभी। है। ना आइजल नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। मैंने उस दिन देखा था ये आइजल। तो मैंने तो सुना है कि अरबी नाम है, इसका मतलब है गिफ्ट फ्रॉम गॉड, गिफ्ट ऑफ ये गॉड। ये इंतहाई ये झूठ है जो कि बेबी इस्लामिक नेम्स वाले बोलते रहते हैं। वैसे ही वो सटे ना देखा करें। आप हमेशा जब भी देखा करें तो उर्दू में शाया करें, हमेशा गूगल पे सर्च करने का ना, नाम चेक करने का, ऐसे देखें। यहाँ पे मैं अब जैसे अरबी में लिखता हूँ, जैसे आइजल मैंने लिखना है तो मैं तो लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, आइजल नाम रखना। ठीक हो गया, मैं ऐसे देखूंगा। लेकिन अब आप क्या करेंगे, आप जब लिखेंगे ना, ये तो एक मेरे पास आइजल नाम आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको आपको, ये फतवा है उनका तो देखता हूँ ये फतवा वाले क्या कहते हैं। ततब्बु और तलाश के बाद लफ्ज आइजल किसी भी लुगत, अरबी, फारसी, उर्दू, इंग्लिश में नहीं मिला हमें। अगर सवाल से मकसूद बच्ची का नाम आइजल रखना है तो मज़कूरा तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से ये नाम मजहूलुल माना होने की वजह से रखना दुरुस्त नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, अच्छा। आइगल भी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो हम लोग सर्च करते हैं। हम लोग कैसे सर्च करते हैं, आइजल नेम, या आप उसको जो भी आप नाम देते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने आएगा गिफ्ट फ्रॉम गॉड आएगा। ठीक है, हमारी वेब में से आएगा, देखें गिफ्ट फ्रॉम गॉड, और इस तरह होगा जन्नत की हवा, माँ की दुआ, जन्नत की हवा। ये बेबी नेम्स, ये देखें बेबी सेंटर, बेबी नेम्स, ये सब झूठ है, सब झूठ है। वैसे ही बस आपको आप किसी भी ना लिख लो, कोई लिख लो, बस कुछ भी लिख लो आप यहाँ पे। आप लिखो यहाँ तुरंजबीन लिख दो, तुरंजबीन, तो तुरंजबीन का भी आ जाएगा जन्नत की हवा और माँ, पता नहीं, माँ की दुआ। तो ये इस तरह का ये नहीं होता है, तो आपने ये नहीं देखना, आपने उसको उर्दू में चेंज करना है हमेशा। जब भी आपको वो ट्रांसलेटर मिलता है, यहाँ ट्रांसलेटर अगर आ जाए ना, गूगल, ऐसे करें, गूगल लिखें, गूगल ट्रांसलेटर लिखें। ठीक है, ये ट्रांसलेशन उर्दू लिखें, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे ना आपके पास ये भी हो सकता है कि आप इसको ना यहाँ पे इसको उर्दू कर दें। ये है उर्दू। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ना अगर आप लिखते हैं तो, एक मिनट, यहाँ पे ना, एक मिनट, इसको मैं खोलता हूँ, ये जो ट्रांसलेटर है ये वाला, तो शायद यहाँ पे ना आपको कीबोर्ड दे दे ये जरा। यहाँ कीबोर्ड मिलता है ना, हाँ ये देखिए, कीबोर्ड आ गया, ये हो गया। उसके बाद में आइजल लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये कीबोर्ड है आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें, एक मिनट जरा सबर करें। हाँ देखिए,
یہ اب شفٹ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں نے آپ اس کو یہاں رکھے شفٹ لگائیں تو یہ آپ کو حمزہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد شفٹ دوبارہ دبائیں تو یہ مل جائے گا آپ کو, پھر یہ مل جائے گا, اور پھر لام. ٹھیک ہے, ایزل نام. ٹھیک ہے, اور پھر لکھو رکھنا. یہ ہمیشہ آپ نے کوئی بھی نام تلاش کرنا ہو آپ نے یہ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, رکھنا, ایزل نام رکھنا. اب یہاں سے اس کو کاپی کریں اور یہاں پہ لکھیں سرچ فار گوگل فار ایزل نام رکھنا, تو آپ کو وہیں آ جائے گا جو میں اردو میں تلاش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آ جائے گا. تو آپ یہ بنوری ٹرم والے جو فتاوی ان کے پاس اکثر نام انہیں کے پاس ہوتے ہیں, تو آپ یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے ہیں, یہ ایزل نام رکھنا, یہ ایک اور ہے. دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں, یہ اور ہے, بالکل مختلف ہیں یہ لوگ. یہ یہاں پہ ایزل انگریزی لفظ کا نام ہے, اس کا معنی ہے تصویر وغیرہ کو سہارا دینے کے لیے 3 ٹانگوں کا سہارا, لکڑی کا اسٹینڈ یا لکڑی کا ٹیکن. یہ ایزل, انہوں نے ایزل لکھا ہے, ایزل نہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں. اچھا, یہاں پہ یہ نام معنی کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے, نہ ہی مسلمانوں میں رائج ہے, اس لیے یہ نام رکھنے سے بچا جائے. صالحات صحابیات کے نام رکھیں. ٹھیک ہے, بس یہی بات ہوگی اور کوئی بات نہیں. تو آپ طریقہ سکھا دیا آپ کو, امید ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے. یہ گوگل ٹرانسلیٹر ہمیشہ اپنے پاس رکھیں, یہاں پہ کی بورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا, اور اس کے باقی جو حروف ہے نا وہ شفٹ کے اندر ہے. یہ شفٹ دبائیں گے تو آئے کرے گا آپ کے سامنے, تو یہ یوز کیا کریں جی ہمیشہ, سر, اور باقی تھینک کوئی چیز یوز نہ کیا کریں. اچھا جی, منا اور سلوا کی بات کر رہے تھے ہم لوگ. تو منا اور سلوا اتارا اللہ تعالیٰ نے ان پہ, ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں ذرا. سلوا کیا چیز تھی؟ پرندہ ہے جس کو بٹیر کہہ سکتے ہیں. بٹیر سے ویسے یہ بڑا ہوتا تھا, اس کا شکار نہایت آسان ہوتا تھا, اس کی اڑان نیچے نیچے ہوتی تھی اور بڑی آسانی سے شکار ہوتا تھا. ہاں, کلو کھاؤ, کھاؤ لوگ, اسراف نہ کرو. آگے حکم آئے گا دوبارہ, اس کلو کھاؤ, صحیح, اللہ پاک نے فرمایا کھاؤ, لیکن آگے حکم آئے گا ولا تسرفو, لیکن اس میں اسراف نہیں کیا کرو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. فاسٹ فوڈ میں اسپیشلی بہت دکھاتے ہیں, یا شادیوں میں کرتے ہیں. اوہ اللہ معاف, سنت کو جو ہے ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا, ظالم لوگ ہیں ہم لوگ. تو یہ بات ہے, ہم نے شادیوں کو سنت جو تھی وہ ہم نے دبا دیا, یعنی کہ اس میں ڈول ڈمکا ہونا چاہیے. یہ سنت ہے کہ آپ کو حکم ہے کہ آپ کو اس پہ ڈول ڈمکا ہونا چاہیے اس پہ, لیکن ہم نے اس کو تو بالکل منع کر دیا ہم لوگوں نے. خوشیاں ہم نے منع کر دی ہیں لوگوں کو, لیکن اسراف منع نہیں کر سکے ہم لوگ ابھی تک, کہ ہم نے اسراف کو کنٹرول کرنا ہے, کہ لیکن کبھی نہیں کر سکیں گے. اور 50 کھانے ہوں گے اس میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب ولیمہ دیا ہے تو ایک کھانا دیا ہے ہم لوگ. رسول اللہ نے ہمیشہ ایک کھانا کھایا ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں کسی نے بتایا کہ نہیں بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک کھانا کھایا ہے, ایک کھانا, یعنی ایک ہی ایک آئٹم کھاتے تھے. اور شادیوں میں ہمارے بہت زیادہ کھانے ہوتے ہیں, بہت زیادہ کھانے ہوتے ہیں. تو سیدہ زینب کی جب شادی تھی آپ کے ساتھ, تو سیدہ ام سلیم میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ. میں نے اس پہ مضمون لکھا ہے ان پہ, تو وہ شیئر کرتا ہوں. 3 خواتین پہ مضمون لکھا ہے کل میں نے, تو وہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تو ام سلیم جو تھی, یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے والدہ گرامی ہے, انہوں نے جو ہے پھر آپ کو ایک حلوہ بھیجا, اور آپ نے اسی سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ولیمہ کیا. اس کے علاوہ بھی آپ نے ولیمہ کیا تھا, لیکن وہ بھی ایک طرح کا ولیمہ تھا جس میں آپ نے احباب کو بلایا تھا, صحابہ کرام تشریف لائے تھے اس میں. تو ہاں, کلو کھاؤ لیکن اسراف نہ کرو. تو یہ بات, یہ حرام کے معنی میں, یعنی حرام کے مخالفت میں آتا ہے. تو یہ بات کا معنی ہوگا پاک چیزیں, حلال چیزیں. ٹھیک ہے جی. تو طیبہ, یہ نام بھی اچھا ہے. طیبہ جو ہے لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں, طیبہ. طیبہ جو ہے وہ نام بھی ہے, مدینہ پاک کا بھی نام ہے, مدینہ بھی ہے. آج کل تو نام مدینہ بھی لوگ رکھتے ہیں, مدینہ. مدینہ ویسے شہر کو سر, بولتے تو ہیں. حلال اور طیب میں فرق ہوگا نا؟ نہیں, طیب کا تو معنی پاک ہے, پاک. لیکن پاک سے مراد کیا ہے؟ حلال کھانے. یہ یعنی جہاں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ حالت جری مفعول. پاک چیزیں, اس کا معنی ہے پاک چیزیں. وہ چیز جو فی نفس ہی حلال ہو اس کو طیب کہتے ہیں, اور اس کے حصول کے ذرائع بھی جائز ہوں, خود بھی وہ حلال ہو, اور حلال طریقے سے اس کو گھر میں لایا بھی ہو آپ نے کھانے کے لیے. بات سمجھ گئے نا؟ مطلب یہ ہے کہ جو کیا سمجھے, جیسے چکن ہے, حلال ہے نا, چکن حلال ہے, لیکن اگر آپ نے چوری کر کے گھر لے کے آئے ہوں تو وہ تو حرام ہو جائے گا نا. کہہ رہے ہیں کہ چکن حلال ہے اور حلال کما کے آپ نے لے کے آیا ہو تو اس کو طیبات بولتے ہیں. بس آپ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ کیا معنی ہے طیبات کا. تو یہ بہت پیارا معنی ہو گیا, بہت خوبصورت معنی ہو گیا. جی سر. بھائی خود بھی حلال ہو, اور حلال طریقے سے آپ نے کما کے اپنے بچوں کو کھلا بھی رہے ہیں, آپ خود کھا رہے ہیں, تو یہ ہے طیبات. اور یہ حرام کے مقابلے میں, آپ سمجھ آ گیا نا حرام میں کیوں کہہ رہا ہوں, حرام کے مقابلے میں آتا ہے. چونکہ حرام چیزیں چاہے وہ فی نفسی ہی حلال ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ نے اگر حرام سے کمایا ہے اور آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, تو
جو ہے وہ سارا کچھ حرام میں چلا جائے گا، جیسے رشوت، چوری، ڈاکہ، غبن، یہ سب حرام طریقے ہیں، اس لیے اس کو طیبات نہیں کہیں گے، اگرچہ وہ بڑا۔ سر صفائی کا جو ہے وہ بھی پہلو آ جائے گا نا بیچ میں، اگر مطلب حلال ہو لیکن صاف ستھری ہو، ہاں اب اب دیکھیں اس نا، میں ہاں صاف نباست دیکھیں، نہیں۔ اچھا صفائی کا معیار کیا رکھیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں اکثر پانی جو ہے وہ گدلا پانی بھی پی جاتا ہوں، صرف اس نیت سے کہ میں جب دیکھتا ہوں یہ تھر کے جو صحرائی علاقے ہیں، جو ہمارے اور طرح کے علاقے ہیں بالکل جہاں پہ پانی ملتا نہیں، اور وہ کیسے پانی پیتے ہیں بچے، تو مجھے پھر خود سے شرم آتی ہے کہ میں پانی جو ہے وہ ایسے کروں۔ تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ جو صفائی کا جو ہمارا جو معیار ہے اس کو ہم کیسے ناپیں گے؟ ایسے ناپ سکتے ہیں ہم لوگ، جیسے ہم چکن کی بات کر رہے تھے، تو اس میں جو چیز بھی حرام ہے اس سے ہم منع ہو جائیں، جو چیز صحیح ہے، حرام ہے اس کو صاف کر رہیں گے ہم، جیسے مطلب اب جلد ہے، جلد حلال ہے چکن کی، ہم تو ویسے ہی اتار دیتے ہیں، کیوں؟ چونکہ ہماری طبیعت میں جو ہے کراہیت آتی ہے تو ہم اتار دیتے ہیں، حالانکہ صحیح اس کا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے، چیز امام ابو حنیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہاری طبیعت میں کراہیت پیدا کرے وہ مکروہ ہے، آپ کا دل کیوں اس کو صحیح نہیں کر رہا تو چھوڑ دے اس کو، جیسے خون ہے، بہتا ہوا خون، ہے، اس کو ہم سکھائیں گے نہیں، ہم وہ بہتا ہوا خون نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے، بلکہ وہ جو اندر جم جاتا ہے خون وہ تو حلال ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ تو اندر ہے اور وہ جمع ہوا خون ہے تو وہ نہیں شمار ہوتا اس میں، لیکن بہتا ہوا خون ہے تو وہ حرام ہے۔ اس طرح ہم یہ معیار کر لیتے ہیں صفائی کا، ہاں بس یہ ٹھیک ہو گیا کہ ہم اس کے چیزیں اتار دیں، وہ چیزیں جو حلال نہیں ہے، اور باقی چیزیں کھا لیں ہم لوگ۔ اب جیسے لیکن جیسے چیزیں ہمارے آتی ہیں نا مارکیٹ سے، جیسے سبزیاں آ رہی ہیں، جی جی، فروٹس آ رہے ہیں، اگر وہ بغیر دھوئے ہم استعمال کریں تو وہ پھر طیب تو نہیں ہوں گی نا۔ ہاں نہیں وہ طیب نہیں ہو سکتا، بالکل طیب نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اس میں ہمیں ہمیشہ دیکھو یہ ہمیں دین کا جو مزاج ہے وہ انسان کی بہبود ہے اور اس کا بچاؤ ہے انسان کا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ان فروٹس پہ اور ان سبزیوں پہ اسپرے ہوا ہوتا ہے، یا اس پہ وہ گندا پانی چھڑکتے ہیں وہ اس کو تازہ رکھنے کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، بچوں بچوں کو پتہ ہے، تو لازمی ہم اس کو دھوئیں گے، بالکل ایسا ہی ہے، دھوئیں گے اور کھائیں گے، بالکل صحیح۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، سوال کرنا چاہیے بالکل۔ اچھا جی، رزق نہ ہم، رزق جو ہم نے رزق دیا تم کو، رزق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عطا ہے، جو رب کی عطا ہے نا اس میں سے کھاؤ، کوئی بھی عطا نہیں۔ ہے رب تعالیٰ کی، اس کو عطا کہیں گے رزق کو۔ وما ظلمونا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کبھی ان پہ ظلم نہیں کیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو کبھی ظلم نہیں کرتا کسی پہ، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، کچھ بھی نہیں بگاڑا ان کا ہم نے، لیکن کیا تھے؟ کانو انفسہم یظلمون، وہ اپنے جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ کانو اور یظلمون آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، پاس کنٹینیوس، تو وہ کیا کرتے تھے ایسے، احکام الہی سے خلاف ورزی کرتے تھے۔ چلیں میں ذرا اس کو تفاسیر سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ یہ کون آیا؟ منیبہ آئی ہیں، آمنہ، پر آ گئی، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ وزلنا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ اچھا جی، ظللنا علیکم الغمامہ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ بنا دیا۔ اچھا، فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا، اس کا لشکر بھی تباہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر مصر میں آباد کر دیا۔ ایک یہ دیکھیں، یہ کول دیکھیں ذرا، کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد کا مدفن ہے ملک شام، اسی میں بیت المقدس بھی ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ دیکھیں یہ کہاں لوگ آباد ہو گئے تھے، یہ مصر ہے، لیکن مصر کا اینڈ ہے بالکل، وہاں پہ یہ لوگ آباد ہو گئے تھے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ فلسطین جاؤ اور فلسطین میں جا کے جو ہے جہاد کرو، ان کو بھی حکم تھا، ہمیں بھی حکم ہے، ویسے ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے تھے، ذرا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جاؤ جہاد کرو عمالقہ سے، اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بنا دو، اسی کی وطن بناؤ، اور یہ تمہارے باپ دادا کا علاقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو جاؤ وہاں پہ۔ اسحاق علیہ السلام بھی وہاں چلے گئے تھے نا، اسحاق علیہ السلام فلسطین میں جا کے آباد ہوئے ہیں، اور جو اسماعیل علیہ السلام ہے وہ مکہ میں جا کے آباد ہوئے تھے، دو ہی بیٹھے تھے، تو آپ وہاں سے تو مصر جا کے ہی آباد ہو جاؤ، ادھر فلسطین جا کے آباد ہو جاؤ، بنی اسرائیل کو کہا۔ اچھا جی، مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما الصلاۃ والسلام کے معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا، تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ سے شکایتیں کرنے لگ جاتے۔ اب سنا آپ نے، یہ مین مسئلہ تھا ان کا، ایسی باتیں کرتے تھے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔
اس کے بعد سارے پیغمبروں نے اپنے امتوں کو منع کرنا شروع کر دیا کہ ایسے ایسے نہیں کیا کرو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچھا، جب وہ صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا نہ سایہ تھا اور نہ ہی غلہ، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ نے دھوپ کی گرمی، بھوک کی شکایت کرنے لگ گئے یہ لوگ۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا تھا، یہ دیکھو یار، اور ان پر نوری ستون نازل کر دیا، نوری ستون جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی میں نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا، ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے تھے، ناخن اور بال نہیں بڑھتے تھے۔ اس صحرا میں حضرت موسیٰ کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں منا اور سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ منا اور سلوہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح ترین قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح و صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا، یعنی تقریباً 4 کلو، یہ جو ہمارا ہوتا ہے 4 کلو کے بقدر اترتی تھی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ منہ سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشکاری کے بغیر عطا کر کے ان پہ احسان فرمائے۔ یہ ہے من۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ من کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے من۔ اب یہ چیڑ نما چیز ہے، یہ ترنجبین کا نام سنا ہوگا آپ نے، ترنگبین بھی ہے، خار انگبین بھی ہے، یہ شیر آبہائے برگ بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ درختوں پہ اگتا ہے، چٹانوں پہ اڑتا ہے اور نکلتا ہے۔ تو یہ چیڑ، ہم اس کو چیڑ کہتے تھے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ترنجبین کا معنی کیا ہے، ایک قسم کا شکر ہے، شکر، جو خراسان میں اکثر درخت جواسا یا اونٹ کٹارے کے کانٹوں پر شبنم کی طرح گر کر جم جاتا ہے۔ اچھا، اس کی میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ترنجبین۔ اب یہ چیڑ نما چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی مجھے چیڑ دکھائی دے رہا ہے، اور یہ بھی ایسے دیکھیں، یہ بھی ایسی کوئی چیز ہے جیسے، اور یہ چیزیں ابھی بھی ہوتی ہیں ہمارے ہاں بعض درختوں میں۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھا آپ نے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں میں، جی یہ جو ہماری سائڈ پہ ہوتے ہیں نا چیڑ کے درخت، جو بڑے بڑے پائن ٹریز ہوتے ہیں، جی 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 ان میں کبھی کبھی ہمیشہ نہیں ہوتا، اس میں نا وائٹ سی ایک چیز ان کے پتوں کے ساتھ آتی ہے، بالکل، ہاں وہ جی، پتہ نہیں کیسے آتی ہے، اور وہ بالکل جیسے شہد نہیں ہوتا ایسے اس کی طرح جمع ہوتا ہے۔ بالکل، ہم بچے سارے کھاتے ہیں، ہمارے تو گھر وہ میں بھی ہے مجھے یاد ہے، ہم نے بھی کھا تھا، وہ بڑا اچھا مزے کا میٹھا جیسے شہد ہوتا ہے ایسے ہی، ویسے ہوتا ہے، ہاں اور اس میں چھوٹے 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 یہ جو اشرات ہوتے ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ ان کو کھاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، سارے آتے ہیں شاد کھانے کے لیے، اور ہم بھی کھاتے ہیں، اور میٹھا بھی ہمارے گھر میں بھی ہے۔ یہ جو آلو بخارے کے درخت ہوتے ہیں ان میں بھی یہ آتا ہے۔ تو اور یہ پتہ نہیں کیا اس قسم کی کوئی چیز تھی، ویسے ہم ضروری کہ یہی چیز ہو، لیکن اسی طرح کی کوئی چیز تھی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی دکھاتے ہیں ذرا آپ کو میں۔ کہتے ہیں کہ سلوا کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی تھی، باقی ہر روز پہنچتی تھی۔ جمعے کو دگنی آتی تھی، اور حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کر دیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا اور دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق قرار پائے۔ کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل، علامہ قرطبی فرماتے ہیں، یہیں سے پڑھ دیتا ہوں، یہ تبیان القرآن سے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کیا تھا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ جبارین عمالقہ کے شہر میں داخل ہو جائیں اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، آپ اور آپ کا رب ان سے جنگ کرے۔ یہ دیکھو، یہ ان کا جواب تھا جو آج ہم فلسطین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ آپ اور آپ کا رب ان سے جنگ کرے، ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ ان کی اس گستاخی کی سزا کے طور پر ان کو میدان تیہ میں 40 سال تک سرگرداں رکھا گیا۔ میدان تیہ جو ہے یہ مصر اور شام کے درمیان 5 فرسخ، یعنی ایک فرسخ جو ہوتا ہے یہ 3 میل کے برابر ہوتا ہے۔ اتنی لمبی جگہ ہے، وادی ہے، پوری وادی سینا۔ تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ آباد کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ بنی اسرائیل تو وہاں سے آئے تھے، کنعان سے،
حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آ کر مقیم ہو گئے، فرعون مصر کی غلامی کا دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گزارا، بلار آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے انہیں نجات عطا فرمائی، فرعون سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس دوران ملک شام پر قوم عمالقہ قابض ہو چکی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ یا عمالقہ کے حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے لیے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اسی پریشان حالی کے عالم میں 40 سال انہوں نے میدان تی میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کے لیے سامان مہیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ اور سائے کے حصول کے لیے بادل بطور سایہ نازل فرما دیے، نہ کھانے کے لیے منہ اور سلوہ بھیج دیا۔ من اور سلوہ کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ من سے مراد ترنجبین ہے، جو ایک نفیس شیرین ذائقہ دار مادہ ہے جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا اور کثیر مقدار میں چھوٹے چھوٹے درختوں پر منجمد ہو جاتا تھا۔ سلوہ کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ وہ بٹیر تھا۔ بعض نے کہا وہ بھنا ہوا اترتا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ بکثرت زندہ پرندے ان کے پاس جمع ہوتے تھے اور انہیں پسندہ پکڑ لیتے، ذبح کرتے تھے۔ الغرض منہ اور سلوہ ان کی شیریں اور نمکین غذائیں تھیں جنہیں کھاتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر پر عصا مارا اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، تاریکی دور کرنے کے لیے عمودی شکل میں ایک روشنی ظاہر ہو جاتی تھی۔ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا معجزہ اس طرح دکھایا کہ نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوتے نہ پھٹتے، اور ان کے بچوں کے جسم کے ساتھ ساتھ بچوں کا لباس بھی بڑھتا رہتا تھا۔ ایسا کچھ ہوتا تھا۔ اب دیکھو یہ جو روشنی کی بات کر رہے ہیں کہ آسمان میں ایک عمودی ستون جو ہے وہ روشنی کا، وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب یہ ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے کسی زمانے میں کوئی سٹار نکل آئے، کوئی ستارہ نکل آئے، ان کو تو پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے کہہ دیتے ہیں جی ایک نیا ستارہ ایجاد ہو گیا، اتنا قریب تھا ہمیں دکھائی نہیں دیا، یہ تو بالکل کاڑا تھا ہمیں دکھائی نہیں دیا، اب دکھائی دے دیا ہے، تو یہ ہمارے بالکل قریب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اینگل بن جائے کہ وہ زمین پہ جو ہے وہ اس کی روشنی چاند سے بھی زیادہ ہو اور وہ ہمیں روشنی دے، اور یہ کوئی بھی جو ہے نا کوئی دور کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بھی کر سکتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، اور ان کے لیے موسیٰ السلام کی جو ہے نا وہ معجزات میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ان لوگوں پہ اتنے کرم فرمائے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ کہاں گیا وہ، میں نے آپ کو کل بتانا تھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیوں نہیں ہو سکتا دنیا میں، اس کے بارے میں ذرا 4 جملے بتاؤں گا آپ کو، ذرا یاد کیجیے گا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے کیا کیا، دیکھو یہ 7واں انعام کیا ہے تم پر بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر بادل کو سایہ بنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل وہی واقعہ ہے سارا جو ابھی ہم نے 2-3 دفعہ پڑھا ہے، یہی سارا اس میدان میں یہ لوگ جو ہے نا یہ چلتے رہتے تھے، اور اسی میں 40 سال گزار دیے بے سر و پا، ایسے گزار دیے انہوں نے بغیر کسی مقصد کے۔ پھر ان کی اولاد آئی اور پھر یہ لوگ پھر انقلابی ہو گئے۔ اچھا، یہ کھمبی کا بھی ذرا دیکھیں، کھمبی کے فضائل، کہ یہ منہ جو ہے نا یہ بھی اسے من سے ہے، وہ جو منہ تھا نا، منہ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ الکمعۃ منہ، یہ جو کھمبی ہے یعنی جس کو کہتے ہیں مشروم، منہ سے ہے، جس کا پانی آنکھوں کی شفا ہے، مشروم کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اب مشروم ہمارے ہاں لوگ کھاتے نہیں ہیں، پتہ نہیں آپ کے ہاں تو بہت کھاتے ہوں گے، ہمارے ہاں پشاور میں لوگ بہت کم کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے، اب دیکھیے اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ ظاہر بات یہی ہے کہ صرف اس کا پانی بغیر کسی دوسری چیز کی ملاوٹ کے آنکھوں کی شفا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا قید ذکر فرمایا ہے جس میں کسی چیز کی ملاوٹ کا بیان نہیں ہے۔
ये दिखाओ तो मैं आपको, ये देखो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने 3 खुम्बियां निचोड़ी और इसका पानी एक शीशी में बंद करके रख दिया, इससे मेरी लौंडी ने सुरमा की तरह इस्तेमाल किया, जो अल्लाह ताला के फजल से सेहतयाब हो गई। ये मैं आपको खुम्बी दिखाता हूँ। ये है जी आपका मशरूम, ये है खुम्बी, ठीक है, ये है मशरूम और इसके फवाइद। डॉक्टर साहब ये खाते हैं लोग? हमारा इधर होते हैं, कराची में होते हैं। जैसे ओजरी की शक्ल में उनकी ना बाइस स्किन ओजरी की तरह होती है, अच्छा रफ वो से। जी। हाँ, जैसे ये एक आप दिखा रहे हैं, ये शायद वो है, ये वाला, ये रेड के साथ ना राइट हाँ ये वाला, हाँ। ऊपर है। तो ये तो हमारे होते हैं हर साल, इस साल भी होते हैं, मार्च मार्च के महीने में निकलते हैं ये। तो अच्छा। उसमें भी यही है कि हाँ खाते हैं वैसे हम, अच्छा ये बॉईल देख। करके। सब बारिश में कभी कभी होते हैं, यहाँ पे भी ना बारिश में कभी कभी, लेकिन अब तो एक फैशन है तो डब्बों में मिलते हैं। रूस वगैरह में बहुत है, वहाँ जंगलात पे ना, हम लोग के अच्छा पास मतलब तो रूस से आ जाते हैं ना। साफ सुथरी जगहों पे होते हैं, जैसे जंगल में ना साफ सुथरी जगह, जो वहाँ हर जगह नहीं होते। हाँ, ठीक 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 ठीक। अब तो चीजें शहर में आ गई हैं, जो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन मैं शायद मैंने दुबई में देखे हैं बहुत ज्यादा, यहाँ नहीं देखे शायद। आप लोग बहुत बहुत मिलते हैं जंगलों में ना, अक्सर जो पठान है वो बहुत चुनते हैं, और वो ये बहुत कीमती है, हजारों के हिसाब से देखो ना जो है ये ये बिकते हैं, तो अब ये सही मार्केट में बुखारी, सुखा के अब देखो ना ये बड़ी इसराइल, ये जो वाक़या है सही बुखारी का भी है और मुस्लिम का मुत्तफक अलैह हदीस पाक है ये, इसकी शान में। ये तो बड़ी बात है यार। कि देखे ना क्या फरमाया हजरत अबू सईद बिन जैद, हजरत सईद बिन जैद ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुंभी, जिसे मन की एक किस्म है, कि किस्म है, खुदरो है, और इसका पानी आँख के लिए फायदेमंद है। ये नहीं पता था। अच्छा देखो खुम्बी ये उस मन में से है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर नाजिल फरमाया था, इसका पानी आँख के लिए शिफा है। अब बनी इसराइल के लिए खाने जो आते थे वो इस तरह आते थे, हमने इस पे बात की थी कुछ दिन पहले, और मैं आपको फिर वो बात दोबारा दोहराता हूँ कि हम लोग क्यों, मन्ना और सलवा हम पे भी उतरता है और हमें शायद ज्यादा मिलता है, हम क्यों कदर नहीं करते? ये जो पानी है, पानी की कदर क्यों नहीं है हमारे यहाँ? ये तो हमें बड़ा साफ सुथरा खूबसूरत पानी मिलता है, सेहतमंद मिलता है, इसमें जिंदगी रखी है अल्लाह ताला ने, हम लोग इसकी कदर क्यों नहीं करते? और हम लोग क्यों जो है वो पेप्सी को या कोल्ड ड्रिंक्स को, जूसेस को जो है वो फोकियत देते हैं, तरजीह देते हैं, हालांकि ये हमारे पास पानी बेहतरीन चीज़ है। पानी ही यानी आखिरी हद यही है कि पानी पियो, ये यानी ये इंतहा है कि पानी पियो, पानी बेहतरीन चीज़ है। इस तरह हमारे पास और बहुत सारे फ्रूट आते हैं, हमारे पास क्या नहीं है? हम लोग खानों में, अगर खाने पीने की बात की जाए तो हम लोग को आर्टिफिशियल खानों की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब भी हमने उसकी तरफ हम गए हैं, हमने वो जो है सेहत खोई है हमने, तो हमें ये, हम भी ऐसे नाशुक्री नहीं करेंगे, बल्कि ये जो अल्लाह ताला हम पे उतारता है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और जो खुदरो है, जैसे ये चीज़ें हैं, अल्लाह पाक ने, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे साग थे जो खुदरो थे, खुद ही आते थे, और खेतों में से लोग जो है वो खवातीन चुन चुन के जो है वो घर लाती थी और उसको बनाती थी। हमने वो चीज़ें ख़त्म कर दिया, अब नहीं मिलते होंगे ऐसी कोई चीज़ें, मिलती है बाजार में, लोग खाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है अब, बस वो बस जो चीज़ें हैं वही खाते हैं जो आम रूटीन में चलती रहती हैं। तो हमें जो है कदर करनी चाहिए, जो अल्लाह ताला हम पे उतारता है। हमारी तरफ है वो जो खुद निकलती है ना सब्जियां, हाँ जी। वो हम लोग तो खाते हैं, मतलब वो बहुत अच्छी, उनका टेस्ट ही और होता है, वो तो मार्केट की सब्जी में वो ही नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही। अब असल में बस हम तो सिटी ऐसे बन गया, हमारी खवातीन, हमारी मेरी नानी दादी वगैरह करती थी, अब कोई नहीं करता ना, अब ये चीज़ें नहीं खाते। अब ये कचालू है, कचालू, कचालू आपके यहाँ लोग अक्सर नहीं जानते। कचालू जो है वो, उसके पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो भी हम बनाया करते थे, अब वो भी खवातीन नहीं बनाती। और कितने साग हैं यार, कितनी किस्में थी, कोई भी नहीं। अब बरसंडे कितना वो मशहूर था, टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ है, बच्चे खाते ही नहीं है तो। बच्चे नहीं खाते ना, करेले भी नहीं खाते, और ये जो बरसंडे मैंने बताया आपको, और बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं जो कि खुद उगती थी और वो अब इतनी महंगी मिलती हैं, और बच्चे तब भी नहीं खाते, खाते ही नहीं सिरे से। और वो चीजें बाहर से तो मिलती है ना, मेरी बाजी जो कनाडा में है, वो कहती है कि यही वाली सब्जी वहाँ इतनी महंगी मिलती है कि हम महंगी है, खरीद भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही हम्म। जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे। असल ऑर्गेनिक तो वही है, असल ऑर्गेनिक वही सब्जी है। कनक वही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसको बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, शुगर के लिए वो हम लेते हैं वो दवाइयाँ ऐसे ही, और कदर नहीं करते हम लोग। मन्ना सलवा हमारे बस यही था कि मन्ना सलवा, स्पेशली मैं जब ये देखता हूँ पानी के हवाले से, कि हम बहुत ज्यादा ज्यादती करते हैं पानी के साथ।
سر اس हमें دفعہ ہمارے ایسے ہوا ہے نا کہ فروٹ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے، تو خوبانی آلو بخارا یہ چیزیں بالکل نہیں ہے، درخت خالی ہیں، تھوڑے سے سیب ہیں لگے ہوئے، باقی کوئی چیز نہیں لگی ہوئی، وہ یہی ہو رہا ہے کہ شاید ہم اس کی قدر نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو کچھ بھی نہیں हाँ دیا، ये बस यही درخت है। خالی ہے، درخت بالکل خالی ہے۔ अच्छा देखो ना, फिर मैं आपको बताऊं एक, ये तो नाशुक्री से पता है क्या होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ये चीजें हम सारी पढ़ रहे हैं ना, इस पता है क्या होता है, एक तो वो नेमत चली जाती है और अल्लाह ताला हमें उससे एक और चीज देता है जो घटिया होती है। बात समझ में ہوں ध्यान में रखिएगा, ये इनके साथ यही صحیح हुआ है। हमें फिर मैं आपको पहले बताया था, हमारे हमारे लिए जिंदगी है ना, इसमें हमें अल्लाह पाक ने हमें टाइम दिया होता है जिक्र के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, कुरान मजीद की तिलावत के लिए। हमने उसकी कदर नहीं की उस वक्त की, तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसी चीजें दे दी हैं जो घटिया हैं, जिसमें हमारा वक्त जाया होता है। हर छोटा बड़ा कह रहा है कि वक्त जाया हो गया, वक्त का पता नहीं चला। लेकिन वो ये समझ नहीं रहा कि असल में वक्त किस चीज के लिए था, जो अल्लाह ताला ने बदल दिया है तुम्हारे जुल्म की वजह से। तुमने खुद अपने आप पे जुल्म किया। हम लोगों ने आदत बना ली है ना वक्त को जाया, जो चीज हम जाया करेंगे ना, आप جی देखेंगे جی उसके बाद फिर आपकी जिंदगी में वो चीज जो है वो खत्म होकर उसकी जगह एक घटिया चीज आएगी, और फिर आप उसके جی साथ भी जरा टच रहेंगे। ये बहुत अजीब है, ये के साथ यही हुआ है, इसी में हम पढ़ रहे हैं सारा। तो ये टीवी, मोबाइल, ये सब यही चीजें हैं जो हम लोगों ने, जिसकी नाकदरी की हम लोगों ने, अल्लाह ने हमें जो صحیح है घटिया चीज दे दी, फिर उसके बाद ये लो, कदर नहीं की तुम लोगों ने। अच्छा नाशुक्री, हाँ नाशुक्री करके उसे बंद करा दिया, वो तो आम ऐसा था कि दुनिया में उन्हें तकलीफ और आखिरत में इससे हिसाब था उसका। हमने वो तो आम उनसे हटा लिया, जबकि उन्होंने हमसे भरोसा ही छोड़ दिया। ये अल्लाह पाक ने आखिर में जो फरमाया। ये सारी बातें भी तफसीर बेज़ावी में भी यही सेम यही बातें हैं सारी की सारी। और एक गम की बात भी उन्होंने की है कि गम जो होता है ये क्या होता है कि चीज़ को ढांप लेना, तो दिल में जब दिल पे जब गुबार आता है तो हम लोग कहते हैं गम है मुझे, हुज़न है, तकलीफ है मुझे, कर्ब है, वो सब इसी मानों में है। ये मन्ना सलवा के जो माना बताया है वो यही माना है, यहाँ उन्होंने भी यही माना बताया है। इसी तरह तो ये बात का जो माना है तो आप देखो ये यहीं पे आ रहा है, तो ये जिससे इंसान के हवास भी लज्जत याब हो और नफ्स भी। और शरीयत की रूह से अत्वाम और तैयब उस खाने को कहा जाएगा जो जायज़ तरीक से हासिल किया जाए और जायज़ जगह से जायज़ अंदाज के मुताबिक लिया जाए, क्योंकि जो ग़िज़ा इस तरह हासिल की जाए वो दुनिया और आखिरत दोनों में खुशगवार साबित होगी, वरना दुनिया की खुशगवार चीज़ें आखिरत में नुकसानदेह साबित होंगी। इसी बिना पर कुरान ने तैयब चीज़ों के खाने का हुक्म दिया है, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें अता फरमाई हैं उसको खाओ। नोट नजल रिजक, ठीक है, ये अल्फाज की سر मानी। جو چکن ہمارے پاکستان میں جو چکن ہے یہ بھی پتہ نہیں پھر اس کے جو فوڈ تیار کرتے ہیں وہ تو اس میں تو یہ چیزیں نہیں شامل ہوتی، اسٹیرائڈز اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو اب دیکھیں نا اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، وہ تو مطلب हाँ بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتا خود، अब تو हम پتہ نہیں लोग हम लोग मुझे बताया ना, वो इमरान खान ने भी आके बताया था कि तुम मुर्गियाँ पाल लो, तो सबने उसका मजाक उड़ाया और बाद में ہاں सब صحیح करे। تو ये देखो हम लोगों ने तरीका छोड़ दिया, जो पैगंबरों का तरीका था वो हमने छोड़ दिया है, صحیح बकरियां पालना और जानवर पालना। और हम लोगों ने صحیح घरों में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें ये भर दी, हमने घर घर को भर दिया है इससे। صحیح ठीक है, بالکل بالکل अब उसके साथ ये चीजें आती रहेंगी, हाँ उसके साथ हमें अब जो है घटिया चीज मिलेगी। तो लोग अब बॉयलर صحیح पे जो گٹیا है مل राजी گیا، हो اب गए। چکن اتنا گٹیا ہمیں مل گیا، हाँ मैं اب यही یہ कहना کھا चाहता رہے हूँ, ये उसूल है ना, ये ہیں۔ आप कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते चीजें आपको सामने आती है कि आपने देसी मुर्गे को रखना, इसको आपने समझा कि मैं शायद पेंडू लगूंगा कि मैंने देसी ہاں मुर्गी ہاں क्यों रखी है और बकरियां क्यों صحیح पाली है। हालांकि आपके वज़रा, वजीर आजम, आपके सारे गवर्नर, یہ वही सबने कहते जानवर रखे हुए हैं, सबने जानवर रखे हुए हैं। हैं उन्होंने उनके पास بالکل है, उनको पता है इसकी अहमियत का, पता है ना कि हमारे पास किस चीज़ की जरूरत है। तो अब हमें, صحیح हम लोगों ने जो है, हम पता नहीं किस किस नशे में है कि हम लोग नहीं करते। तो मैंने यही बताया आपको कि उसके बाद फिर आपको घटिया चीज मिलेगी और आप खुद भी रोते रहेंगे, ये ब्रॉयलर खा रहे हैं, खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। और फिर उसके बाद बीमारियां भी आती हैं उसके साथ, हर दफा आती रहती हैं बीमारियां। बस اور हम, وہی کوالٹی انسانوں میں ہو گئی نا، وہ کھا کھا کے انسان بھی ویسا ہی بن हाँ گیا बिल्कुल ऐसे, उसके बारे में आपने बिल्कुल वही पढ़ा है आपने ना कि जो घोड़े खाएंगे उनमें घोड़ों वाली खासियतें आएंगी, ऊंट खाएंगे ऊंटों वाली आएंगी, और जो ये ब्रॉयलर खाएगा तो उसमें यही आएगा। फिर यही इनका बनेगा जो हमारे हो रहा है, हमारे साथ, हमारी नस्लों के साथ हो रहा है। अच्छा जी, ये फरमाते हैं, जरा इसी को मैं इसी पे खत्म करूंगा मैं कि और भी सब सब तफसीर ने ऐसी। हाँ वो मैं जरा आपको ये भी बताने लगा था यार, वो कहाँ गया वो, ओहो वो पता नहीं कहाँ था, मैंने उसको कहाँ गुम कर दिया।
کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ کیوں نہیں دنیا میں ہو سکتا، وہ اگر ٹائم مل گیا تو میں بتاتا ہوں، ورنہ پھر کل بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں انہوں نے یہ سارا واقعہ ذکر کیا، تفسیر قرطبی ہے، یہ تفسیر نعیمی سے پڑھتا ہوں۔ یہ دیکھیں ذرا کہ اب تک جو ہے وہ 6 جو ہے نا وہ نعمتیں بنی اسرائیل کو یاد کرائی گئی، ٹھیک ہے، اور سب کا ذکر جو ہے وہ از سے کیا گیا، از سے۔ اب جو ہے جو اب آیت آئی اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ذکر نہیں کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وہ از نہیں بولا اس دفعہ۔ کیوں نہیں بولا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہوں کہ یہ نعمت اسی نعمت کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اس لیے وہ از نہیں بولا۔ یا دوسری یہ بات کہ یہ جو نعمتیں ہیں یعنی ابر کا سایہ کرنا، من اسلوہ کا اتارنا، اس وقت عطا ہوا جبکہ ان کو مصر کی سرزمین سرسبز زمین سے نکال کر بیابان جنگ میں قید کر دیا گیا تھا۔ تو بادشاہ کی طرف سے جیل خانے میں قیدیوں کو جو کھانا پینا مکان دیا جاتا ہے، یہ چیزیں اگرچہ نعمتیں ہیں مگر بظاہر عذاب، ہر شخص اس جیل خانے کے کھانے سے پناہ مانگتا ہے، لہٰذا چونکہ یہ نعمت ایک قسم کا عذاب بھی تھی اس لیے یہاں از نہیں فرمایا گیا۔ دیکھو نا کتنے غور کرتے ہیں مفسرین باتوں میں جا کے نا۔ تو یہ جو وادی یہ تھی ہے نا جہاں پہ ان کو رکھا گیا، وادی تھی اور بالکل اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ آج بھی ہے، موجود ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، بے آب و گیا زمین ہے، اس میں ان کو جو ہے وہ چیڑ اور یہ کھانے کو دیا گیا، سبزی تھی یہ جو ہے مشروم ہے یہ دیا گیا، اور بٹیر دی گئی کھانے، جو ان کی پروٹین کا اور ان کے جو ہے وہ سارے وٹامنس کا خیال تھا، اس میں سب کچھ چیزیں موجود ہیں، بڑی طاقتور چیزیں۔ تو اس لیے اگرچہ یہ نعمتیں ہیں لیکن اللہ نے اس کو نعمت کے طور پہ جو ہے نا وہ وعظ نہیں کیا کہ یاد کرو، چونکہ یاد کریں گے تو اس کو یاد آئے گا کہ ہمیں تو 40 سال تک ہمارے جو ہے ہمیں بے آب و گیا زمین میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، اور ہمیں بے مقصد چھوڑ دیا گیا تھا، اور ہم سے نظر کرم اٹھا لیا گیا تھا کہ تمہارا کچھ نہیں بن سکتا، تمہاری نسل اگلی نسل آئے گی تو پھر وہ انقلابی ہوگی، ان کو بھیجیں گے فلسطین اور وہ لوگ آگے جائیں گے۔ تو ان کو یاد نہیں کروایا، بس کہا کہ وہ ایسا ہوا تھا ایسے۔ تو میں نے تو اس وقت بھی آپ کو ایسے نہیں چھوڑا بلکہ میں نے آپ پہ سایہ کیے رکھا اس بے آب و گیا وادی میں۔ بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات۔ اچھا جی، میں ذرا آپ کو اس کا نا یہ اس میں ساری باتیں وہی تقریباً بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، بہت پیارے طریقے سے سمجھاتے ہیں، آپ ضرور پڑھیے گا۔ لیکن میں اس کی جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا جو خلاصہ تفسیر ہے اور جو ہمیں اس سے فائدہ ملا ہے۔ یہ دیکھو یہ من و سلوہ کی باتیں کر کے نا اس کے بعد پوری انہوں نے سارا واقعہ سنایا ہے اور بڑا زبردست سنایا ہے۔ پھر اس کے بعد فائدے ذرا سنیے گا جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کہ نافرمانی سے عذاب الہی آتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نافرمانی کی وجہ سے قید کر دیے گئے، یہ بات پہلی بات تو یہ کہ پہلا فائدہ یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ نافرمانی کریں گے نا اللہ رسول کی تو ہم پہ عذاب آئے گا۔ دوسرا کہتے ہیں وہ جان کر سکتے دوسرا ہیں فائدہ یہ ہوا کہ جب کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو ساتھ ہی اس کا علاج بھی بھیج دیتا ہے۔ جو کوئی بیماری آتی ہے نا یا کوئی وبا آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی علاج بھی بھیج دیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو وہ بے آب و گیا وادی میں میدان میں تو قید کر دیا 40 سال کے لیے، لیکن ساتھ میں بادل ان کو عطا کر دیے گئے، من و سلوہ عطا کیا گیا ان کو، تو یہ ساتھ میں علاج بھی دے دیا گیا کہ یہاں رہو گے تو رہو گے، تمہیں وہ چیزیں جگہ اپنے پریشانیوں ہے کہ یہاں پہ رکھا گیا ہے تو شاید تمہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں، بلکہ آپ کو کھانے پینے کا اور آپ کو آسمان بھی جو چھت چاہیے تھی وہ چھت بھی آپ کو دی گئی ہے، اور تمہیں تمہارے جسم بھی جو ہے اب وہ خراب نہیں ہوگا، روشنی بھی دی گئی ساتھ میں۔ تیسرا فائدہ کیا ہوا ان آیات کا؟ یہ کہ بے صبری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل سے منہ اور سلوہ کی نعمت جو ہے وہ چھن گئی تھی، یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ چوتھا فائدہ کیا ہوا کہ سڑا ہوا کھانا حرام ہے، نیز تندرستی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ سلوہ طیب یعنی حلال اور مرغوب چیز ہے، اور کہتے ہیں کہ کیونکہ سلوہ طیب یعنی حلال اور مرغوب چیز تھی، ان کی نافرمانی سے اسے غیر طیب بنا دیا گیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سڑا ہوا طعام حرام ہے، یہ سڑا ہوا وہ جو خراب ہو جاتا ہے جو جس کو پھپھوندی آ جاتی ہے، کیونکہ سلوہ طیب تھا یعنی حلال اور مرغوب چیز، ہاں، لیکن سڑا ہوا دودھ اور تیل گھی حلال ہے۔ یہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ کوئی چیز جو سڑ جاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اس پہ وہ چیزیں نکل آتی ہے اور اس میں زہر آ جاتا ہے، لیکن سڑا ہوا دودھ اور تیل یہ گھی یہ کیا ہے؟ یہ حلال ہے، اس سے آپ نئی چیز بن جاتی ہے نا، دودھ
کا उसकी शक्ल बदल जाती है, दही बन जाता है, उससे आप जो है वो मक्खन निकालते हैं और चीजें निकालते हैं, इसलिए उन्होंने शायद यहाँ जिक्र कर दिया। पांचवा फायदा बता रहे हैं तफसीर नईमी में कि जो चीज आराम से मिलती है ना उसकी कदर नहीं होती। ये कुरान मजीद ने पहले पारे में ही बता दिया हमें कि तुमसे पहले जो कौमें थी उन्होंने ऐसे ही किया, जो चीज हमने उनको खूबसूरत तरीन चीज दे दी और उसकी उन्होंने कदर नहीं की। बनी इसराइल को मन और सलवा की कदर न हुई। आज हमको दीन के मुकाबले में दुनिया की कदर से ज्यादा क्या है, कदर ज्यादा है। हमारे बुजुर्गों को दीन की बहुत कदर थी क्योंकि दीन उन्होंने कमाया था और दुनिया हमने। एक शख्स कीमती चादर से अपने फटे हुए जूते झाड़ रहा था, लोगों ने कहा ये क्या? उसने कहा कि जूते मेरी अपनी कमाई है और चादर मेरे बाप की कमाई है जो मैंने मिरास में पाया। यही हाल हमारा भी है। बात समझ आ गई आपको कि उसके पास कीमती चादर थी जो उसको मिरास में मिला था, और दूसरे उसके जूते थे जो उसने खुद खरीदे थे। तो वो अपने जो सस्ती चीज थी जूते, उसको कीमती चादर से झाड़ रहा था। लोगों ने कहा भी क्या कर रहे हो? उसने कहा ये चादर मेरे बाबा की थी, विरासत में मुझे मिली है, ये जूते मैंने खुद खरीदे हैं। तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सातवां फायदा क्या हुआ इन आयात से कि मुफ्त खोर कौम में उलुल अज़मी यानी गैरत जफाकशी नहीं रहती, आराम तलबी आ जाती है, फिस्को फजूर आ जाता है, काहिली उनका शेवा बन जाता है। ये तो हमें पहले पारे में ही समझ आ गई। इसीलिए वो जफाकश कौम का मुकाबला नहीं कर सकते, आखिर वो उनका शिकार बन जाती है। इसलिए रब ताला मेहनत से रिज़्क अता फरमाता है। इस्लाम ने जफाकशी का जो है हुक्म दिया है। और अलकासिब हबीबुल्लाह का जिक्र भी है, हमेशा आराम तलब अमीर कौम जफाकश कौम की गुलाम बन जाती है। जो जफाकशी करेगा वो लोग जो है मेहनती कौम जो है, बाकी सारी कौमें उनकी गुलाम बन जाती है। इस पे इतराजात भी कुछ करते हैं वो इस वाक़े पे। कहते हैं आसमान से हलवे का मी बरसना अकल के खिलाफ है। ये क्या है कि मीठा हलवा उतरता था, ये जो चीड़ है जो हम बात कर रहे थे, तुरन जबीन की बात कर रहे थे हम लोग, कहते हैं ये तो अकल के खिलाफ है कि हलवा आसमान से उतरता हो। ये तो बच्चों की कहानियां हैं। ये कहा करते थे कि खेलो बताशों का मी बरसता था है ऐसे कह रहे हैं ना, जैसे आम दहरिए लोग कहते हैं। जवाब इसका ये दिया अल्लामा साहब ने कि मोतरज दुनियावी मौजूदा हालत से भी बेखबर है। और ये ऐसे ही होते हैं जो दहरिए होते हैं ना, जो एथियस्ट होते हैं, ये आम अकल को भी मयार बनाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो कॉमन सेंस ही नहीं होती सिरे से। अब भी रोजाना बहुत सी चीजें शबनम बारिश के जरिए बरसती है। बर्फानी इलाके में जो बर्फ की सिले जमीन पर जम जाती है, ये जमी हुई शबनम ही तो है। इसी तरह तुरंजबीन है, खुश नजबीन है, और शीर खश्त है। हाँ, और ये क्या लिखा है, गजंगबीन है और बैद अंगबीन है। पता नहीं क्या क्या नाम दिए उन्होंने, ये फारसी के पुराने नाम चले आ रहे हैं, क्योंकि ये खुरासान में ज्यादा है, यहाँ पे हमारे फारस में है। ये सब जमी हुई शबनमें है, शबनमें। बास पत्थरों पर शबनम जमकर शीर खश्त वाह क्या बात है, बन जाती है। और बास दरख्तों पर जमकर तुरंजबीन वगैरह नीज कीमती मोती बारिश का देखो जमा हुआ कतरा ही तो है। कीमती जो मोती होता है वो कतरा ही तो होता है जो सीप में जमकर मोती की शक्ल में आ जाता है। जो मौला पानी और शबनम को जमा कर इतनी चीजें बना दे, अगर वो तीह के जमीन पर ये तासीर पैदा कर दे कि वहां शबनम गिरकर हलवा बन जाए, तो कौन सी बाईद बात है। ये तो अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया। मैं तस्वीर भी आपको दिखा दी उनकी। ये चीजें तो हमारे यहाँ मौजूद भी हैं, हमारे आपस में भी यहाँ अभी भी हम देख सकते हैं। तो ये कोई कहानी नहीं है। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये जो अल्लाह की कुदरत होती है, ये अकल में आने वाली चीजें नहीं होती, उसके खिलाफ ही होती है। मामूल के खिलाफ बातें होती हैं तो हम कहते हैं ये अल्लाह की कुदरत है ऐसी। और रसूल का जो पैगंबर होता है उसका मोजज़ा होता है या वली की करामत होती है। तो यही चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए। अगर तीह की ज़मीन पे शबनम को हलवा बना देने की तासीर थी, तो फिर क्यों न रही, आज क्यों नहीं है? वो जो ज़मीन है ना वादी सीना, जो जहाँ पे वो सारा इलाका है मिस्र में, कहते हैं आज क्यों नहीं है? जवाब ये है कि तासीर रब कदीर के हुक्म से होती है। देखा, ये बहुत अजीब जवाब दिया है। कहते हैं ये सवाल क्या था कि वो मैदान तो आज भी मौजूद है, बनी इसराइल भी मौजूद है, लेकिन वो तासीर कहाँ है, वो चीजें कहाँ हैं, यहाँ पे है ही नहीं सिरे से। तो उसने जवाब क्या दिया, बड़े गुस्से में जवाब दिया है कि नेचरी साहिब, नेचरी का मतलब होता है दहरिया, इथियस्ट, की वालिदा के रहम में जो मनी जमा कर बच्चा बनाने की तासीर थी जवानी में, वो बुढ़ापे में कहाँ चली गई?
یہ اعتراض نہیں بلکہ مجنون کی بڑھ ہے یا بڑھ ہے، یعنی کہ یہ اس کا پاگل پن ہے جو ایسے سوال کرتا ہے۔ جو جوانی میں چیزیں آپ کو قوتیں ملتی ہیں وہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کو نہیں ملتی، وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انہوں نے تفسیر سفیانہ کی ہے، کیا بات ہے، واجب واہ واہ واہ۔ کہتے ہیں دنیا گویا مقام قید ہے جس میں ہم سب مختلف میعادوں کے قیدی ہیں، کہ ہماری عمر قیدی کی میعاد ہے، یہاں نفس امارہ اور شیطان وغیرہ کی تکالیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جہاں ہم پر حضور علیہ السلام کو سایبان یا آپ کے دامن اقدس میں ہر طرح کا امن دیا، قرآن اور حدیث ہمارے لیے روحانی منہ اور سلوہ ہے جس سے ہمارے قلب و روح کو ایمانی غذائیں ملتی رہتی ہیں، اس کے شکریہ کا ہم کو حکم ہوا ہے۔ جو ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے، رب کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ بہت پیاری تفسیر کی ہے تفسیر سفیانہ، اگر آپ نے دیکھا مہاپارہ دیکھا آپ نے، یہ بہت پیاری تفسیر کی انہوں نے، کہ آپ کو رحمت اللہ عالمین بنا دیا اور آپ کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ قرآن بھی عطا کر دیا، حدیث بھی عطا کر دی، اور اس سے ہماری جو ہے وہ روحوں کی آبیاری ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو ہم نے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو اقتدار کے لیے اور جاہ و حشمت کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جن لوگوں نے ایسے کیا وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ بہت پیاری بات کی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات جو تھی میں جو کرنا چاہ رہا تھا آپ سے احباب، وہ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، لیکن وہ بات بڑی خوبصورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا، ہاں یہاں پہ چلو آخری باتیں کر کے جا رہا ہوں، بس آخری بات، یہ 5 منٹ دے دیں مجھے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیوں نہیں ہو سکتا، یہ تفسیر روح البیان میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا دار الاعداد ہے، یہ تیاری کی جگہ ہے، اس لیے اسے جنت الکافر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اغیار میں محبوب کا جلوہ نہیں دکھایا جاتا۔ ایک بات تو یہ کر دی انہوں نے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اگر مومن کو دیدار نصیب ہو جائے تو کافر کہیں گے کہ ہم بھی اگر اسے دیکھ لیں تو اس کی عبادت کریں گے۔ اب سلسلہ مساوی برابر ہو گیا تو پھر ان دونوں میں کیا فرق رہے گا، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، جو مزہ غیب کے انتظار میں ہے وہ عین کے دیدار میں نہیں ہے۔ یہ جو انتظار ہوتا ہے نا کسی بھی دن کے تہوار کا، کسی دن کا، کسی مہمان کا، وہ جو انتظار ہوتا ہے اس میں جو مزہ رکھا ہوتا ہے وہ جب آپ حاصل کر لیتے ہیں اس میں وہ مزہ نہیں آتا۔ اسی لیے زندگی کو کہا گیا ہے کہ یہ جرنی ہے نہ کہ ڈیسٹینیشن۔ آپ کی ڈیسٹینیشن جو ہوتی ہے، جو منزل ہوتی ہے، اگر جس نے منزل پا لی وہ ختم ہو گیا، اس کی زندگی ختم۔ تو آپ نے ہمیشہ سفر میں رہنا ہے، سفر میں رہنا ہے، تب آپ زندہ ہیں۔ جو سفر میں ہے وہی زندہ ہے۔ تو ڈیسٹینیشن کو آپ نے رکھنا ہے، ڈیسٹینیشن کو ذہن میں رکھ کے آپ نے ہمیشہ جرنی میں رہنا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ کہتے ہیں کہ غیب میں جو چیزیں ہیں وہ دیکھ لینے میں وہ چیز کہاں ہے، ہمیں اسی مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، انتظار میں مزہ آ رہا ہے، اور انتظار کروایا جا رہا ہے، ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ چوتھی بات، دنیا محل معیشت ہے، اگر اس کا دیدار نصیب ہو جائے تو پھر معاش اور بود و باش کا سلسلے میں خلل پڑ جائے گا۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، جب اللہ تعالی شانہ کا دیدار ہوگا تو اس وقت جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ کھو جائیں گے، ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دیدار میں کھو جائیں گے، لذت میں کھوئے رہیں گے، کتنا عرصہ گزر جائے وہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اگر دنیا میں اللہ کا دیدار ہو جائے تو سارے لوگ جو ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے، کام کاج وغیرہ، بچوں کا خیال رکھنا اور سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے دنیا میں جو ہے وہ دیدار نہیں کرواتا، اگرچہ جائز ہے۔ اچھا، اس زیارت کو قلب سے متعلق کیا گیا ہے تاکہ ملائکہ کو مومنین کے قلب کی صفائی کا اندازہ ہو۔ اس کی شان کی رفعت مطلوب ہے کیونکہ جس امر سے روکا جائے اس کے حصول میں طبیعت کا اشتیاق مزید زیادہ ہوتا ہے۔ اس دیدار کی ممانعت سے بھی بندوں پر رحم کرنا مقصود ہے کیونکہ دنیا میں بندوں کی فطرت کو غیرت سے مزین کیا گیا ہے۔ اگر دیدار الہی ان کے علاوہ کسی دوسرے کو نصیب ہو جائے تو ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، جیسے کہ پہاڑ سے ان کی کیفیت ہوئی کہ اسے دیدار الہی کے جلوے تو نصیب تھے ہی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی شرکت چاہی تو پہاڑ غیرت سے پاش پاش ہو گیا۔
अल्लाह अकबर। इसके बाद फरमाते हैं कि दीदार का मुतालबा करके फिर उसके देखने से गफलत कर जाना बड़ी बेअदबी होगी और तर्क ताज़ीम होगी, और ये बाईदी और शकावत कल्बी की अलामत से है। इसके बाद अदल की बिना पर जलाल इलाही ने उनको साइक़ा की से गिरफ्त करके उन पर नेमतों से नवाजा। अल्लाह पाक ने फरमाया सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह अकबर। इसमें भी अपने फजल का इजहार फरमाया है। सआदत और कुर्ब की एक अलामत और दलालत यह है कि बंदा अपने मौला के जलवों के मुकाशफे हासिल करता जाए और साथ उसके अल्ताफ करीमाना का मुल्तजी रहे हमेशा हमेशा। अल्लाह अकबर। जिसके हाल की इस्लाह बारी ताला फरमाता है उसकी हालत यह होती है कि वो लिसान जहल को बंद करके रहमत के दरवाजे पर सवाली बनकर सवाल जवाब में अदब को मलहूज खातिर रखता है। क्या बात है यार, क्या बात है। बादशाहों के सामने तरक अदब करता है, वो ये नारे शहवत की लकड़ियां जमा कर रहा है। जब तरे हाँ समझदारी और नूर हिदायत नहीं, तुम्हें अंधों के लिए कोई रोशनी तैयार करनी चाहिए। और एक बात जो यहाँ फरमाई गई है कि नफ्स अम्मारा को कत्ल करना ज़रूरी है। ये जो कहा गया ना बनी इसराइल को कि अपने आप को कत्ल करो, तो कहते हैं कि यह हुक्म मनसूख नहीं हुआ, वो मनसूख अभी तक चला आ रहा है। उन्होंने तो अपनी जानों को ज़ाहिरन कत्ल किया, लेकिन हमें अपने अल्लाह नफ्स को मारने का मेरी हमेशा मानी ने हुक्म गल है। नहीं पेनी होंदी और ना कि रोज़ाना हमें अपने आप को जो है अपने नफ्स को कत्ल करने का जो है वो हमें हुक्म है कि अपना नफ्स जो नफ्स अम्मारा है, जो हमेशा लज्जतों की तरफ बुलाता है, जो हमेशा गुनाहों की तरफ बुलाता है, जो हमेशा गैर की तरफ बुलाता है, हमें उसकी मुखालिफत करनी है, बार बार उसकी मुखालिफत करनी है, रोजाना उसके साथ जिहाद करना है, रोजाना यही जिहाद करना है। मसला इकरा ये सबसे आला सबसे आला जिहाद है, ये सबसे आला जिहाद है। और हम सबको जो है वो इसका हुक्म है। अभी तक ये हुक्म चला आ रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ। तो ये भी हमने इन्हीं आयात में इससे हमने ये तफसीर सुफियान ली हुई है। बहरहाल जैसे दीदार इलाही के हवाले से मैंने कल आपको बहुत तफसील से बताया था कि दीदार इलाही जो है ना वो हक है, और आखिरत में तो जितने भी जन्नती होंगे उनको दीदार कराया जाएगा बाकायदा से, और हम अल्लाह ताला को देखेंगे भी सही, और ऐसे देखेंगे जैसे 14वीं के चांद को देखते हैं। लेकिन इसका जो है वो दुनिया में भी ये जायज़ है। और हमारे अइम्मा ने इमाम अहमद बिन हंबल को देख लो, या फिर इमाम अबू आज़म को, इमाम अबू हनीफा को देख लो, इमाम आज़म को उन्होंने 100 मरतबा देखा हुआ है अल्लाह ताला को, और सवालात भी पूछे हैं अल्लाह ताला से उन्होंने। लेकिन ये ख्वाब का मामला है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है वो उनको ज़ियारत कराई गई, और वो इस दुनिया में नहीं थे, इस दुनिया में नहीं थे, वो लामकाम में थे, वहाँ ज़ियारत कराई गई। लेकिन हम कहते ये है, अकीदा ये है कि दुनिया में भी जायज़ है, इसकी ज़ियारत जायज़ है। और इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है दीदार का सवाल किया था। अगर वो नाजायज़ होता तो वो कभी सवाल ना करते, लेकिन यहाँ ताकत ही नहीं है सिरे से। ये यहाँ पे हमारे यहाँ अंदर वो चीज़ नहीं है जिससे हम देख सके, इसीलिए जो है वो चीज़ें जो है वो इम्तिना में चली गई हैं। अल्लाह अकबर। तो ये था जी इनका जिक्र, बनी इसराइल का जिक्र। इसके बाद भी है, बनी इसराइल का जिक्र चलता रहेगा, और ये कुरान मजीद में आपको बार बार दोबारा यही बातें आएंगी। तो हम ये सारा पढ़ चुके होंगे, तो फिर हमें ये वाक़यात हमारे जहन में होंगे। थोड़े बहुत हम इसको अल्फाज के साथ, जैसे वहाँ पे और मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इस तरह के अल्फाज नहीं होंगे, वहाँ थोड़े से अल्फाज मुख्तलिफ होंगे। कुछ तफसीर मिल जाएगी, आपको तफसीर मिल जाएगी। ये एक तफसीर की एक किस्म है कि कुरान से कुरान की तफसीर करना, तो वो कुरान मजीद ने खुद की हुई है। वो आगे इंशाल्लाह ताला जब आएगा तो फिर हम उसमें इजाफा करते जाएंगे। बहरहाल हमें बनी इसराइल के वाक़यात इसलिए सुनाए जाते हैं क्योंकि हमसे करीबी कौम है, और हमें इनसे सबक हासिल करना है, और ये अभी तक दुनिया में मौजूद हैं, और हमें अभी भी इनकी हालत देख के हमें जो है वो सबक हासिल कर लेना चाहिए। इनसे पहले भी लड़ने का हुक्म दिया गया था। इन ये फ़लस्तीन के उस वक़्त ये और जबाबेरा थे, उस वक़्त ये लोग मुसलमान नहीं गए थे, उस वक़्त तो यही मुसलमान थे, नहीं गए थे। अब जो दोबारा आ रहे हैं तो हम लोगों को भी जो है उनके खिलाफ जो है जिहाद करना चाहिए, और मुस्लिम ममालिक को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम सारे मुसलमान एक हैं, सारे एक जिस्म हैं, हम सबको जो है उनके खिलाफ जिहाद करना चाहिए, चाहे वो जिस तरह भी हम कर सकें, जितना हमारी वसत में हो उस तरह हम करना चाहिए हम सब। तो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस हवाले से तो कोई बात नहीं है आमना, डॉक्टर साहब? नहीं सर, ये क्लियर है। हम्म। अच्छा अच्छा, राशिद भाई, शबाना, ये बाद में आ गए, चलो अच्छा हो गया, ये आया करें, आप शुरू से आएंगे ना तो आपको तफसीर की समझ आएगी इंशाअल्लाह। और 9 बजे से 10 बजे तक होती है, अक्सर 9:45 बजे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आप आया करें
कुछ ना कुछ जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे, ज़रूर इंशाल्लाह ताला। चलिए अहबाब, बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।